ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 101 تا 102۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بدیع السماوات والارض، بالکل ابتدا سے بنانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ انا یکون لہ ولد، کیسے ہوگی اس کے لیے اولاد۔ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ وخلق کل شیء، اور پیدا کیا ہے اس نے ہر چیز کو۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا مگر ہوا وہی۔ خالق کل شیء، ہر چیز کو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، تو اسی کی ہی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر محافظ و نگران ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے جواب میں دلائل بیان فرمائے ہیں جن کا تعلق ربوبیت کے ساتھ ہے، اور قرآن مجید میں یہ اسلوب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری عبادت کرو، تو اس کے پھر آفاقی دلائل بیان فرماتے ہیں کہ میں عبادت کا مستحق کیوں ہوں، تم میری عبادت کیوں کرو گے، اور تمہارے اوپر میری ہی عبادت کیوں لازم ہے۔ اس کے لیے پھر جو انسان کے بالکل قریب چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ تو آفاقی دلائل انسان کے سامنے ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ اگر یہ آسمانوں کی طرف نظر دوڑائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بہت سی نشانیاں بیان فرما دی۔ جس پر یہ چلتا ہے زمین ہے، اور زمین کے پھر مختلف ٹکڑے ہیں، اور پھر مختلف اس کی ساخت ہے، پہاڑ ہے، دریا ہیں، سمندر ہے، ریگستان ہے۔ تو ساری زمین پر غور و فکر کرنا، چلو سارا یہ علاقہ نہیں پھر سکتا، تو جس زمین پہ ٹھہرا ہوا ہے اس کو دیکھ لے، اور اس کے نیچے جو پانی اور اوپر سے بارش، یہ دیکھ لے، اور پھر رات سے گزرتا ہے اور دن گزارتا ہے، اس پہ غور و فکر کر لے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اپنے نظام پہ ہی جو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا باریک بین اور بڑی ترتیب کے ساتھ انسان کے جسم کے اندر فٹ کر دیا ہے، اسی کو دیکھ لے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے نظام جسم میں ایسا باریک بین اور بڑی اچھی ترتیب کے ساتھ ایک نظام اور سافٹ ویئر وہ فٹ کر دیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس طرح کا نظام اور اس طرح کی ترتیب وہ نہیں بنا سکتی۔ دنیا نے سب کچھ اگر بنایا ہے تو اس پر تحقیق کے لیے ابھی بنایا ہے، اور اس کی ریپیئرنگ کے لیے ابھی بنایا ہے، تو اس میں نئی چیزیں نہیں بنا سکے، اور اس طرح کا ایک پورا انسان اور اس کا پورا نظام وہ بھی نہیں بنا سکے۔ تو قریب قریب جو انسان کی چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ پھر وہ بیان کرتا ہے کہ دیکھ لے، ذرا غور و فکر کر لے کہ میں عبادت کا مستحق کیوں ہوں۔ بھلا مجھے دکھاؤ کہ اس طرح کی مشین اور اس طرح کی صلاحیتیں اور اس طرح کے جو کارنامے یہ انسان کر رہا ہے، کسی ایسی ذات نے بنائی ہے یہ کہ جس کو تم اللہ کا شریک بنا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بنایا ہے۔ کسی اور ذات نے کبھی دعویٰ کیا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا ہے؟ کیا اس کے بس کی بات ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی دعویٰ بھی نہیں کر رہا، اور پھر وہ دلائل بھی دے رہا ہے، تو پھر انسان کی سوچ واقعتاً ادھر جاتی ہے کہ میری عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ دلائل کور کرنے کے بعد، بیان کرنے کے بعد،
پھر بہت غلط بات اور بہت بڑا ایک شرک جو لوگوں نے اللہ کے ساتھ کیا وہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، اور اسی طرح پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی بھی ہے۔ تو اب اس کی تردید کی جا رہی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت بہت سی غلط باتیں لوگوں نے اپنے طور پر بنا کر اس پر اپنا عقیدہ قائم کر لیا۔ تو ظاہری بات ہے کہ انسان کو جتنا اللہ تعالیٰ اپنے متعلق بتائے گا تو اتنا ہی وہ معلوم کر سکے گا، اس کے علاوہ تو معلوم نہیں کر سکے گا۔ تو اپنی ذات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق جتنا بتایا ہے وہی درست، اور انسان کی جو سمجھ میں آنے والا ہے نا وہی اللہ نے بتایا ہے، تاکہ انسان کی ایک جو عقل ہے اس کی بھی لمٹ ہے، اس کے مطابق بتایا جائے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق بتا دیا ہے اسی پر ایمان رکھے، اور وہی حق سچ ہے، اس سے آگے سوچنے کی کوشش نہ کرے۔ ہاں یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے اور اللہ کے ہاتھ میں سارا نظام ہے، اس پر دلائل اکٹھے کرے، لیکن اللہ کی ذات میں آگے غور و خوض کرنا یہ جائز نہیں۔ وہ ذات کے متعلق جو اللہ نے اپنے متعلق بتا دیا ہے اسی پر ہی اکتفا کیا جائے گا۔ تو کیا بتا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے۔ اولاد کیسے ہوتی ہے؟ اولاد کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ اس کا بھی ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے، اس کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے، اور اگر اس ضابطے اور قانون کے مطابق نہیں ہے تو ہم اولاد نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہوگی، ولم تکن لہ صاحبہ، جب کہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ تو بیوی کے ذریعہ سے ہی جو اولاد ہو اس پر ہی اولاد کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اللہ کی تو بیوی ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کی اولاد کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ اور بدیع السماوات والارض ہے، اس نے تو ابتدا سے ہر چیز کو بنایا ہے، اور جو چیز بنائی جائے وہ مخلوق ہوتی ہے، وہ اولاد تو نہیں ہوتی۔ تو خالق انسان کا اللہ ہے، تو انسان پھر اللہ کی اولاد کیسے بن سکتا ہے، اور انسان پھر اللہ کی بیوی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی انسان ہی ہے نا حضرت مریم علیہ السلام، کہ جن کے متعلق عیسائیوں نے یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کی بیوی ہے، اور انسان ہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جن کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو انسان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے وہ تو مخلوق ہے، تو مخلوق وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، اور مخلوق وہ اولاد کیسے ہو سکتی؟ تو اس بات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ تو بنانے والا ہے سب کچھ، اور زمین و آسمان تو پہلے بن چکے تھے، انسان کی تخلیق تو بعد میں ہوئی ہے۔ تو وہ بغیر نمونے کے، بغیر سانچے کے، بغیر کسی ماڈل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنا دیا ہے۔ تو پھر انسانوں کو بنایا ہے، اور اس نے کیا، انسانوں میں سے جو چیز بن گئی ہے وہ تو مخلوق ہے۔ تو اولاد اور بیوی اس کے ضابطے اور قوانین اور ہیں، تو یہ انسان اللہ کی مخلوق ہے۔ تو فرمایا کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، کل شعر میں تو ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، اور اللہ ہی اس کا خالق ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے نا اس کے متعلق اس کو خوب علم ہے کہ میں نے کیا کچھ بنایا، اور کس ترتیب پر بنایا ہے، کس ضابطے اور اصول پر بنایا۔ تو اللہ کی مخلوقات تو بہت ساری ہیں، ہمیں تو علم ہی نہیں کہ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات بنا دی۔ فرمایا کہ یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے۔ کیا اس طرح کے اوصاف کسی اور میں موجود ہیں؟ کسی میں موجود نہیں ہے۔ تو لا الہ الا ہوا، پھر بات یہی ہوگی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔
خالق کل شیء، بار بار یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کا بنانے والا تو وہی ہے، اور جب یہ چیز ثابت ہو گئی اور پیچھے جو دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیے تو پھر اس کا تقاضا کیا؟ فاعبدوہ، پھر اسی کی ہی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، کیونکہ وہ ہر چیز پر نگران اور محافظ ہے۔ تو سارا کنٹرول تو اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار اور اس کے ہی غلبے اور اس کی قوت پر سب کچھ چل رہا ہے، اور ہر طرح کا غلبہ، قوت اور اختیار اسی کو حاصل ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی اپنے آپ سے نفی فرما رہے ہیں تو ایک مسلمان کو اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا چاہیے، اور اسی کی ہی ترویج اور اسی کی ہی اشاعت کرنی چاہیے، اور اسی میں خیر ہے، اسی میں ہی بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔